فسوف يدعو ثبورا، وہ موت کو پکارے گا، ویصلا سعیرا، اور دوزخ میں داخل ہوگا، انہ کان فی اہلہ مسحورا، یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا۔ اگلا مضمون ہے یہ تین چیزوں پر، یعنی آیت نمبر 10، 11، 12 پر غور کیجیے کہ نامہ اعمال جس کو پیچھے سے، پیٹھ پیچھے سے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، دوسرا یہ ہے کہ اس طریقے سے دیا جائے گا، آگے سے نہیں۔ پیچھے کا مطلب یہ ہے کہ تم ناکام ہو۔ لیکن شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ جو پیٹھ پیچھے، انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح ہے کہ اس کا سینہ چیر کر، یہ میں آپ کو پڑھ کر اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں بات آئے، کہ اس آدمی کا سینہ جو ہے چیر کر اس کا بایاں ہاتھ، سینہ چیریں گے، بایاں ہاتھ پیٹھ سے باہر نکال دیا جائے گا اور پھر اس کو دیا جائے گا نامہ اعمال۔ یعنی ابتدا ہی اس بات سے ہے کہ تو نے غلط کام کیے ہیں تو اب سزا کے لیے تیار ہو جا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ موت کو پکارے گا۔ یہ موت کو پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے تو کہتا ہے اللہ میں اپنے گھر والوں پر، زمین پر بوجھ بن گیا ہوں، اس سے تو بہتر ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ یہ جو ہمارے ہاں پاکستان کا نظام ہے، اللہ نہ لے جائے لیکن کبھی جانا پڑ جاتا ہے خاص کر دینی معاملات میں، تو یہ سب سے پہلے حوالات میں ڈالتے ہیں پولیس والے۔ آپ کبھی غور کریں کہ جب حوالات میں ہوتا ہے وہ تنگ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے بہت زیادہ، اس کو اٹھنے بیٹھنے کی، پیشاب کی تکلیف ہوتی ہے، یعنی تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے اور اس میں وہ کئی لوگ ڈال دیتے ہیں۔ وکیل سے جب آپ بات کریں گے تو وہ کہیں گے میں آپ کو جوڈیشنل یعنی جیل بھجوا دیتا ہوں۔ اب یہ بھی جیل وہ بھی جیل، لیکن فرق یہ ہے کہ جب وہ اصل جیل میں جائے گا تو یہ جو حوالات ہے اس کی بنسبت وہاں تکلیف کم ہوگی۔ تکلیف دونوں جگہ ہے۔ جب انسان تکلیف میں گھر جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ مجھے موت دے دے۔ تکلیف ادھر بھی ہوگی مگر اس کی بنسبت کم ہوگی۔ اچھا، پھر اندر جو معاملات ہیں تو اللہ کی پناہ، وہاں جیل کے اندر جیل بھی ہے، جیل کی پھر اندر جا کر اقسام ہے۔ ایک عام طور پر جو آپ نے سنی ہے وہ سیاسی لوگ جو جیل میں جاتے ہیں وہ تو ایک کلاس میں جاتے ہیں، ان کے لیے آسانی ہے، آگے صحن ہوتا ہے، برآمدہ ہوتا ہے اور بہترین کمرے ہوتے ہیں، واش روم ہوتا ہے، پھر اس میں نوکر چاکر ہوتے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق کھانا وانا ہوتا ہے، انگریز کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ابھی تک ان کو اخبارات ملتے ہیں، مطالعہ کرنا چاہے کتابیں ملتی ہیں، پھر ٹی وی وغیرہ ہوتا ہے، تو وہ جا سکتا ہے، جو سمجھو ایک ایکڑ میں وہ ادھر ادھر جا سکتا ہے۔ ایک جیل یہ ہے کہ اس کو کمرے میں بند کر دیا جائے تو اس کو باہر ہی نہیں جانے دیا جاتا۔ ایک یہ ہے کہ وہ بالکل مختصر سی جگہ ہوتی ہے، اسی میں اس نے جناب پیشاب کرنا ہے، اسی میں اس نے نہانا ہے، اسی میں وضو کرنا ہے، اسی میں سونا ہے۔ ایک جیل یہ ہے کہ وہ نیچے سے سوراخ کر دیتے ہیں، اس میں کیڑے مکوڑے بھی ڈال دیتے ہیں، اور یہ پرانے ٹاٹ جو پرائمری میں ہم پڑھتے تھے آپ لوگ، تو نیچے اس قسم کے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی جیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک گھڑا پانی کا آپ کو 24 گھنٹے میں ملے گا، چاہے آپ اسے ضائع کرو چاہے اپنے استعمال میں لے، پھر وہ کال کوٹھڑی کی شکل بن جاتی۔ اور آپ اللہ نہ لے جائے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف آپ کو دیواریں نظر آتی ہیں، اگر یہ دروازہ کھلا ہے لیکن وہ کھولنے بھی نہیں دیتے، اگر کوئی کھڑکی وڑکی ہو
تو جناب آپ دیکھیں گے تو دو چیزیں نظر آئیں گی، بڑی بڑی دیواریں اور بڑے بڑے درخت جو اوپر کا حصہ ہے وہ نظر آتے ہیں، باقی ہر چیز کا انتظام اندر ہوتا ہے، وہ نہائے گا، دھوئے گا، سوئے گا، جو مرضی کرے گا۔ تو فرق ہے، اور بھی فرق ہے۔ سارے کہلا تو دیتے ہیں کہ یہ دیکھو جی اسیر رہا ہے، جیل میں رہا ہے، ایک جیل ہے ایک دن کی، ایک جیل ہے سال کی، یہ بھی فرق ہے۔ اور ایک جیل ہے عمومی، ایک جیل ایسی بھی ہے جہاں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ دن ہے کہ رات ہے، آپ کو دنیا کی کوئی چیز سنوائی نہیں دے گی۔ اگر آپ کا قوت حافظہ تیز ہو تو مولانا اعظم طارق صاحب نے بھی اس قسم کی جیل کا ذکر کیا ہے، اور وہ خود اس میں رہے ہیں۔ یعنی بلب بھی جلے گا تو ان کی مرضی سے، آپ کو صرف اندھیرا نظر آتا ہے، یعنی گویا زندہ قبر میں ہے، کچھ نظر نہیں آتا، کوئی آواز دنیا کی نہیں جاتی، آپ کا دماغ پھٹ جائے گا، ترس جائیں گے کہ باہر کی روشنی ہی نظر آئے گی، نظر آ جائے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے میری بات نہیں مانی، اب جہنم میں جاؤ۔ جب جہنم میں انسان جائے گا، اگر اس کو دور سے بھی روشنی نظر آئے گی تو وہ اس کی روشنی جو ہے قابل دید ہوگی، یا اللہ مجھے اس روشنی تک ہی پہنچا دے۔ اچھا، حدیث شریف میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور جب اللہ کی اجازت سے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، یعنی اللہ سے مانگیں گے، اللہ کی اجازت سے اپنی امت کے لیے مانگیں گے، یا یوں سمجھ لیجیے اللہ سے یوں مانگیں گے کہ طویل 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 سجدے کر کے مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں گے، رو رو کر مانگیں گے۔ اللہ فرمائیں گے ان کو بھیج دیا، آقا فرمائیں گے یہ بھی تو میری امت کے لوگ ہیں، ان کو وہ جنت میں، وہ جنت میں، وہ جنت میں جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آخری آدمی بھی جو جہنم میں ہوگا، جو دوزخی ہوگا، اللہ کے نبی اللہ سے مانگتے رہیں گے کہ یہ بھی میرا امتی ہے، تو وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ اب یہ ہے شفاعت کا مطلب، یعنی اللہ سے درخواست کی کہ میرے اس امتی کو معاف کر دے، اور اللہ کی رحمت عروج پر ہوگی۔ آپ نے آیت الکرسی میں پڑھا ہوگا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ کس کی جرت ہے کہ اللہ کے سامنے شفاعت کرے، کہ درخواست کرے، سفارش کرے؟ ہاں ہاں، الا بإذنہ، مگر اس کی اجازت سے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کی درخواست کریں گے، اس کے بعد صحابہ کرام اہل بیت اعظام بھی، اس کے بعد اللہ کے نیک بندے سچے اولیاء بھی۔ بات فرق یہ ہے کہ شفاعت کی درخواست کریں گے اللہ سے، اللہ کی اجازت سے، ایک بات۔ ایک ہے شفاعت قہری، زبردستی شفاعت، آپ نے چھوڑنا چھوڑو، نہیں تو میں خود چھوڑ دوں گا، وہ کوئی نہیں کر سکتا اللہ کے سامنے۔ درخواست اور چیز ہوتی ہے، اور کہ میں چھوڑ رہا ہوں، تو نہیں چھوڑتا، میں چھوڑ رہا ہوں، یا ایس ایچ او نہیں چھوڑ سکتا، ایس ایس پی کہہ رہا ہے میں چھوڑ رہا ہوں، وہاں یہ نہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اس دن کوئی کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی اس کی اجازت کے بغیر۔ اب دیکھو میں نے فرق کر دیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شفاعت نہیں ہوگی، شفاعت ہوگی مگر اس کی اجازت سے ہوگی۔ اس طرح اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، رمضان قرآن بھی شفاعت کرے گا تو اللہ کی اجازت سے، اور پھر اللہ کی مرضی، قبول کرے یا نہ کرے۔ حدیث شریف میں یہ ہے کہ اللہ
اپنے رحمت اور فضل و کرم سے قبول کرتا جائے گا. آگے فرمایا دوزخ میں داخل ہوگا. انہو کان فی اہلہ مسرورا، یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا. انہو ظن ان لن یحورا، اور خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف پھر کر نہ جائے گا. خاندان میں مست تھا، جائیداد میں مست تھا، کوٹھڑیوں میں مست تھا، سواریوں میں مست تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا میں نے جانا ہے. یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، اور وہ یہ ہے، دیکھو اپنے رزق حلال کی کمائی سے آپ ہر چیز لے سکتے ہیں. یہاں سے مراد ہے غلط طریقہ کار سے. ٹھیک ہے، غریبوں کا خون چوس کر لینا یہ غلط ہے، گاڑی لینا، اور بے ایمانی کرنا، سود لینا، شراب بیچنا، یہ غلط کاموں سے، یعنی غلط ذرائع سے لینا یہ غلط ہے. اور اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ رزق حلال سے جو چاہیں کھا بھی سکتے ہیں، پہن بھی سکتے ہیں، استعمال بھی کر سکتے ہیں. چوری کی دال بھی حرام ہے اور حلال کا گوشت بھی حلال ہے. بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، ہاں اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا، یعنی جب ہم غلطیاں کر رہے تھے. فلا اقسم بالشفق، ہمیں شام کی سرخی کی قسم. یہ اللہ قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی قرآن میں اللہ قسمیں کھا رہا ہے. لوگوں سے مراد عام بیچارے لوگ، ان کو سمجھ میں نہیں آتی. قسم سے مراد یہ ہے کہ اللہ بات کو پکا کرنا چاہتا ہے. والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی. اب دیکھو نا، زمانے کی قسم کا کیا مطلب ہے؟ بات کو پکا کرنا، مضبوط کرنا. یہاں بھی کہ دیکھو جب سورج غروب ہوتا ہے تو پھر جو سرخی بن جاتی ہے،